اللہ رب العزت کی ایک نیک بندی تھی، ایک نیک خاتون تھی جو بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی۔ اس کے شوہر جو منافق تھا، اس کا شوہر جو منافق تھا، اس کی اداؤس عادت سے بہت زیادہ وہ چڑھتا تھا، بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ کیوں کہ وہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی۔ آخرکار اس کے شوہر نے یہ طے کیا کہ میں اپنی زوجہ کو ایسا جلیل کروں گا کہ زندگی میں نے ایسا کبھی جلیل نہ کیا، وہ یاد کرے گی۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، شوہر نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو۔ خاتون نے وہ تھیلی وہ حفاظت رکھ لی۔ اچھا، شوہر نے موقع پا کر وہی تھیلی جو اپنی بیوی کو دی تھی، وہ تھیلی اٹھائی اور اپنے گھر کے کنویں میں پھینک دی تاکہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے اس بیوی سے اپنی وہ تھیلی طلب کی۔ تو نے ایک بندی تھیلی کی جگہ آئی اور بسم اللہ کہا۔ جب اس نے بسم اللہ کہا تو اللہ عز و جل نے، اللہ رب العزت نے، پاک پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور تھیلی اسی جگہ کنویں سے نکال کر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آنن فانن تھیلی کنویں سے نکال کر اس کی جگہ رکھ دی۔ اور جب خاتون نے وہ تھیلی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ تھیلی کو ویسے ہی پایا جیسے اس نے رکھا تھا۔ جیسے اس عورت نے وہ تھیلی کو رکھا تھا ویسے ہی وہ تھیلی کو اٹھایا اور ویسے ہی رکھا ہوا پایا جیسے نے اس تھیلی کو رکھا تھا۔ اور شوہر کے حوالے لا کر، یعنی شوہر کے ہاتھ میں وہ تھیلی لا کر دے دی۔ شوہر تھیلی پا کر سخت متعجب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ سچے دل سے اس نے توبہ کرنی۔ ایک جگہ مقرر اسلام علماء کرام اپنی تقریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ مقرر اپنی تقریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک یہودن لڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بے حد متاثر ہو گئی، بے حد متاثر ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی تھی۔ لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سخت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ غرض اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ وہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائدہ کر کے، کوئی الزام عائد کر دے، کوئی الزام لگا کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی بیٹی نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈالی۔ اچھا، رات کو جب وہ وزیر کی بیٹی سو گئی تو اس وزیر نے اس کی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر ایک دریا میں پھینک دی، ایک دریا میں ڈال دی۔ جب دریا میں ڈالی تو ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ اچھا، انگوٹھی مچھلی نے نگلی کیوں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مچھلی نے انگوٹھی نگلی تھی۔ وہ انگوٹھی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مچھلی نے انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈال دیا۔ جال ماہی گیر نے ڈالا، کس جگہ ڈالا؟ وہیں پر وہ جال ڈالا۔ اتفاق سے جس جگہ پر وزیر نے وہ انگوٹھی پھینکی تھی اور اللہ رب العزت نے بھی اس ماہی گیر کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دیا کہ فلاں جگہ پر وہ جال ڈالے۔ ماہی گیر بھی اسی جگہ پر جال ڈالنے کے لیے پہنچا جس جگہ پر وزیر نے وہ انگوٹھی پھینکی تھی۔ اتفاق سے وہی مچھلی جال میں بھی پھنس گئی۔
یہ بھی خدا کی شان و قدرت ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا مچھلی کے بھی کو مچھلی پھنس گئی، اور ماہی گیر کے دل میں پروردگار عالم نے خیال پیدا فرما دیا کہ فلاں جگہ پر تو اپنا جال ڈال دے۔ وہ مچھلی بھی پھنس گئی، ماہی گیر نے اسی جگہ پر جال ڈالا جس جگہ پر وہ انگوٹھی پھینکی تھی۔ جب وہ مچھلی پھنس گئی، اس نے وہی مچھلی لا کر وزیر کو تحفہ میں دے دی۔ اب ماہی گیر کے دل میں بھی پروردگار عالم نے خیال پیدا فرما دیا کہ یہ جو مچھلی پھنسی ہے، اس مچھلی کو تو وزیر کے لیے ایک نظر پیش کر دے، ایک نذرانے میں دے دے، ایک تحفہ کے طور پر دے دے۔ تو ماہی گیر نے تحفہ کے طور پر وہ مچھلی وزیر کو عطا فرما دی۔ وزیر نے پکانے کے لیے وہی مچھلی لڑکی کے حوالے کر دی، جس لڑکی کو انگوٹھی دی تھی، جس بیٹی کو انگوٹھی دیتی، اور وہی انگوٹھی اس نے بسم اللہ کہہ کر جیب میں ڈالی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے مچھلی اپنے باپ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ، مچھلی کا پیٹ چاک کیا، تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکل پڑی، ایک انگوٹھی نکلی۔ اس بیٹی نے، وزیر کی بیٹی نے، وزیر کی لخت جگر نے، وزیر کی لاڈلی بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں وہ انگوٹھی ڈال لی، وہ انگوٹھی جیب میں ڈال لی۔ جو وزیر نے پھینکی تھی وہی مچھلی نکل گئی تھی، اور وہی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی، اور وہی مچھلی ماہی گیر نے وزیر کو تحفہ کے طور میں دے دی۔ اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب وہ جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے سامنے رکھ دی، دسترخوان پر سجا دی، کھانا کھانے کے بعد سب کے سب فارغ ہو گئے، اور جب دربار کا وقت آیا تو اسی باپ نے، اسی بادشاہ کے وزیر نے اپنی بیٹی سے انگوٹھی طلب کی، تو اس بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر وہ انگوٹھی اپنے باپ کو عطا فرما دی، وہ وزیر کو عطا فرما دی، اپنے باپ کو وہ انگوٹھی عطا فرما دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تشدد رہ گیا کہ اللہ عز و جل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس لڑکی کی جان بچا لیا، اس کو ہر بلا اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے کہ پروردگار عالم اپنے نام کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو وہ حالت جو وزیر چاہتا تھا کہ اس کو قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کی وزیر کی بیٹی کو زندگی عطا فرمائی۔ بہرحال زندگی عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن بسم اللہ کی برکت سے اس کی جان بچ گئی، یہ اللہ رب العزت کے احسان ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے اسلامی رشتے کی خواتینوں، ماں بہنوں، جب کوئی بھی کام تم کیا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام تمہارا کارآمد ہو جائے گا، وہی کام تمہارا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لو، توڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پروردگار